ایک سفر پر چلتے ہیں جہاں گاڑیاں صرف سڑک پر نہیں بلکہ آسمان میں بھی چلیں گی۔ یہ داستان ہے ایک ایسے انقلاب کی جو ابھی شروع ہوا ہے، اور اس انقلاب کا مرکز ہے متحدہ عرب امارات، وہ ملک جو مستقبل کو آج اپنا رہا ہے۔ اور اس انقلاب کی گاڑی ہے اریج کی لینڈ ایئر کرافٹ کیریئر، ایک ایسا تصور جو سائنسی فنکشن سا لگتا تھا مگر اب حقیقت بن رہا ہے۔ چلیے جانتے ہیں اس پروجیکٹ کی کہانی، ٹیکنالوجی اور اس کے چیلنجز مکمل تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اڑنے والی کار کا تصور کیسے آیا۔ دہائیوں سے سائنسدان، انجینئر اور فلم ساختہ خالق یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی سواری ہو جو ٹریفک کے رش کو چکما دے، جو سڑک کی بجائے ہوا میں جائے اور سفر کو تیز، سہل اور شاندار بنائے۔ لیکن عملی طور پر سامنے کئی مسائل تھے: بجلی کا مسئلہ، وزن، سٹیبلٹی، سائنس، فضائی قوانین، انفراسٹرکچر، اور سب سے بڑا کس طرح سڑک گاڑی اور ہوائی گاڑی کا ملاپ ہو۔ یہی پر اریج نے قدم رکھا۔ وہیں چین میں کمپنی نے طے کیا کہ وہ ایک ماڈیولر سسٹم بنائے گی جہاں زمینی گاڑی مدر شپ سڑک پر چلتی ہیں اور اس کے اندر ایک الگ ہوا والا ماڈیول ہوتا ہے جو ضرورت پڑنے پر باہر نکل کر اڑ سکتا ہے۔ یہ تصور سادہ ہے مگر انجینئرنگ کے لحاظ سے بہت پیچیدہ۔ اریج چین کی ایک جدید ایرو موبلٹی کمپنی ہے۔ انہوں نے 2023 سے 2025 کے دوران خصوصی توجہ دی ہے لو ایلٹیٹیوڈ موبلٹی، یعنی کم اونچائی پر چلنے والی ہوائی گاڑیوں کی طرف، کہ یہ گاڑی عام صارفین کے لیے 2025 تا 2026 تک دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے گوانگزو میں ایک ایسی فیکٹری بنائی ہے جہاں سالانہ 5,000 سے 10,000 یونٹس تولید کی جا سکے گی۔ ان کا مقصد صرف چین نہیں بلکہ بین الاقوامی منڈی ہے، خاص طور پر مشرق وسطی جہاں انفراسٹرکچر، مالی قوت اور حکومتی سپورٹ موجود ہے۔ خواتین و حضرات، متحدہ عرب امارات UAE نے خود کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کا مرکز بنانے کا عہد کیا ہے۔ وہ نہ صرف بلند عمارات بنا رہے ہیں بلکہ موبیلٹی کے نئے وسائل بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ مثلاً وہ ہوا میں ٹیکسیز کا سوچ رہے ہیں، فضائی ڈرون ترسیل کا سوچ رہے ہیں، اور اب اڑنے والی کار کا مرحلہ آ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ابو دھبی انویسٹمنٹ آفس نے اریج کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ ابو ظہی کو اس ٹیکنالوجی کا ٹھکانہ بنایا جائے اور ٹیسٹ فلائٹس کی راہ ہموار کی جائے۔ یہ حکومتی حصہ داری، لازمی قواعد سازی اور انفراسٹرکچر پلاننگ کی وجہ سے اریج نے مشرق وسطی کو اولین خارجی ملک مارکیٹ کے طور پر منتخب کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گاڑی کیسے کام کرتی ہے۔ سیل میں چند کلیدی نکات ہیں۔ یہ ماڈیولر نظام ہے، ایک زمینی ماڈیول مدرشپ اور ایک الگ ہوا ماڈیول۔ ہوا ماڈیول کو سڑک پر لے جانے کے بعد جب چاہے ماڈیول الگ ہو کر عمودی طور پر اڑ سکتا ہے۔ ہوا ماڈیول میں 2 نشستیں ہو سکتی ہیں۔ ابتدائی ماڈل، مستقبل میں اریج نے ایک 6 نشستوں والا ماڈل A868 بھی پیش کیا ہے جس کی رفتار تقریباً 360 کلومیٹر فی گھنٹہ اور رینج 500 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیفٹی کی۔ متعدد بیک اپ سسٹمز موجود ہیں، پروپلشن پاور، کمیونیکیشن، فلائٹ کنٹرول، سب کا ریڈنڈنسی یعنی کئی نظام ایک ساتھ۔ 2 آپریشن موڈز، خود کار آٹو ٹیک آف لینڈنگ اور دستی موڈ جہاں پائلٹ ایک سٹک کے ذریعے اڑا سکتا ہے۔ زمینی ماڈیول کا کام بھی اہم ہے، وہ ہوا ماڈیول لادنے، چلانے اور چارج کرنے کا کام دیتا ہے۔ اس طرح انفراسٹرکچر کے تقاضے کم ہوتے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں اریج نے دبئی میں اپنی پہلی عوامی مانڈ فلائٹ کی نمائش کی جہاں ان کی لینڈ ایئر کرافٹ کیریئر نے حقیقی پرواز دکھائی۔ اس تقریب کے دوران کمپنی نے مشرق وسطی کے خریداروں سے 600 یونٹس کے آرڈرز حاصل کیے جو اس شعبے کا سب سے بڑا بلک آرڈر ہے۔ یہ امر بتاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی خواب نہیں رہی بلکہ تجارتی مرحلے کی طرف گامزن ہے۔ لیکن ابھی بھی چیلنجز ہیں: سرٹیفکیشن، فضائی راستوں کی منظوری، انفراسٹرکچر کی تیاری، عوامی قبولیت۔ مثلاً
جیسا کہ خبر میں بتایا گیا ہے، UAE نے پہلے ہی ہوا ٹیکسیز اور ڈرون کارگو کے لیے فضائی راستے نقشہ بندی شروع کی ہے۔ یہ لنچ پوائنٹ ہے جب سائنس فنکشن روزمرہ کا حصہ بننے لگے۔ بڑا سوال، کیا اب سب کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا؟ چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ اس کی قیمت، ابتدائی ماڈل کی قیمت ابھی عوام کے لیے کم نہیں اور یہ زیادہ تر خاص صارفین یا اداروں کے لیے ہوگی۔ فضائی قوانین، لائسنسنگ، انشورنس، فضائی راستے سب نئے ہیں اور دنیا بھر میں ابھی ان پر کام ہو رہا ہے۔ اگر بات کی جائے انفراسٹرکچر کی تو اگر ہر شہر میں پورا نظام ہو جہاں سڑک اور فضائی دونوں سواری ممکن ہو، تب ہی یہ عام ہو سکتی ہے۔ سماجی مقبولیت کی اگر بات کی جائے، عوام کو اعتماد دلانا، حادثات کی روک تھام، سروس دستیابی، یہ سب عوامل اہم ہے۔ اریج خود 6 نشستوں والے ماڈل کی طرف جا رہا ہے اور دیگر کمپنیاں بھی اس میدان میں تیزی سے آ رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ 2030 تک ہمیں اڑنے والی کاریں معمول کی چیز بن جائیں۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک خیال نے انجینئرنگ کی راہ پکڑی، کیسے ایک کمپنی نے اس خیال کو حقیقت بنانے کی ٹھانی اور کیسے ایک ملک نے اسے خوش آمدید کہا اور مستقبل کے دروازے کھول دیے۔ آپ نے دیکھا کیسے زمین سے ہوا کی جانب سفر ممکن ہو گیا۔ آگے کیا؟ شاید چند سالوں میں ہم خود گاڑی سے اڑتے ہوئے شہر کے مناظر دیکھیں گے، جیسے سائنسی فنکشن فلمز میں دکھاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی، قوانین، سیفٹی، قبولیت، معاشی اور سماجی پہلو۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ خود ایسی گاڑی میں بیٹھنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہمیں ایسے ہی مزید حیرت انگیز موضوعات لاتے رہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔